بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم عمر ڈرائیورز اور اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہمارا ایک المیہ ہے، چاہے ہم اپنے طور پہ دیکھ لیں، یعنی کہ ایز اے انسان، یعنی کہ میرا المیہ ہے، یہ آپ کا المیہ ہے، اور اگر ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارا ایز اے نیشن یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا کام جو ایتھکس میں یا وہ ہمارے قانون میں وہ جرم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے، ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، یا ہماری جو ایتھکس ہے، ہمارے جو اخلاقیات ہیں اس کی اجازت نہیں وہ دیتے، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ کام کرنے دیتے ہیں، اور ہم نے جناب ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، اور وہ کام ہم کھلے دل سے، یعنی کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس کو رج کے ہونے دیتے ہیں، اس کو رج کے کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، جب ہم اس کے ساتھ یوزڈ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اگر حادثہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایکسیڈنٹ ایسا رونما ہو جاتا ہے، تو ہم فوری طور پہ متحرک ہو جاتے ہیں، ہم جناب ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ آج شام تک ہم نے جو کام ہم کئی سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری پختہ عادت بن چکی ہے، یہ ذرا اس کو دھیان میں رکھیں، اس کو غور سے اپنے ذرا دماغ میں اس بات کو رکھ لیں کہ ایک کام فرض کر لیں ہم 5 سالوں سے کر رہے ہیں، ہم 20 سالوں سے کر رہے ہیں یا 30 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اب اس کو میں یہ کہوں یا آپ یہ کہیں یا کوئی اور ہمارے ادارے یہ کہیں کہ ہم نے آج شام کو یہ کام نہیں کرنا، شام تک جی پوری سوسائٹی میں، پورے پاکستان میں ہم نے یہ والا کام نہیں ہونے دینا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پوسیبل ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں جناب جو ڈیفینس میں جو انسیڈنٹ ہوا، ڈیفینس فیز 7 میں ایک لڑکا عفنان شفقت اس کا نام ہے، اور صرف اونلی 14 ایئرس، 14 سال اس کی ایج ہے۔ یہ ذرا میں خاص طور پہ چونکہ اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوتا ہوں، آپ لوگ ذرا اس کو نوٹ کر لیں۔ عفنان شفقت، اور اس کا جناب ایج اس کی ہے اونلی 14 سال اس کی عمر ہے، اور وہ خود اس کا جو ویڈیو اس کا جو بیان جو ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آپ لوگ اس کو یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے جی کہ میری گاڑی کی جو سپیڈ تھی وہ 100+ پہ تھی، میں 100+ پہ جا رہا تھا، اور اس نے ٹکر ماری اور 6 افراد کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پوری ایک فیملی ایک گاڑی میں سوار تھی، اس کو ٹکر ماری، اور وہ پوری فیملی ممبر جو تھے، پوری اس فیملی کے 6 افراد اس میں سوار تھے، اور وہ سارے کے سارے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ کم عمر ڈرائیونگ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں یہ کھلے دل سے ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں ایک تو بچے ہیں کم عمر، ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری بچیاں بھی موٹر بائکس کے اوپر جا رہی ہیں، اور ان کی عمر بھی 12 سال 13 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم کھلے سوسائٹی میں اور ایز اے نیشن ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ کم عمر ڈرائیونگ بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دوسری اور سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ایک سوال کے اوپر، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کی تعداد، یعنی کہ میں اگر یہ کہہ لوں کہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد، اسٹوڈنٹس کی ہزاروں میں لاکھوں میں یہ تعداد چلی جائے گی، کہ خاص طور پہ آپ کسی ہائی اسکول میں چلے جائیں، اور اسپیشلی خاص الخاص جو ہے نا جناب، آپ کالجز کا ذرا وزٹ کر لیں اور یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ پارکنگ سٹینڈ جو بنے ہوتے ہیں کالج کے باہر یا یونیورسٹی کے باہر، اس کو ذرا دیکھیں جا کے، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں موٹر بائکس کھڑی ہوتی ہیں اور کاریں بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 16 17 18 تک ہے، اور موسٹلی ابھی ان کی ID کارڈ ہی نہیں ہے، تو لائسنس کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے جی، اور وہ یوزڈ ہو چکے ہیں، وہ اب نہیں، وہ کئی سالوں سے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اس وقت سے موٹر بائک کے اوپر کالج آ رہے ہیں، اسکول آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کئی دہائیوں سے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اب کیا فوری طور پہ ان کو روکا جا سکتا ہے؟
ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب ان کا کیا بنے گا. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہم جو ایک کوئک رسپانس جیسے لاہور میں ہو رہا ہے جی کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو پکڑ لیا گیا ہے جی, ان کے پرچے کاٹ دیے گئے ہیں, ان کی FIR کاٹ دی گئی ہیں, ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا ہے. جس طرح کہ ہم نے شروع میں کہا کہ جو کام ہم 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے جس کو ہم نے اتنا سخت ایکشن نہیں لیا, اب اس کو فوری طور پہ کیا اس کے طویل مدتی نتائج, دور رس نتائج ہمیں اس ایکشن سے برآمد ہوں گے. میں یہاں پر پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کم عمر ڈرائیونگ جو ہے یہ خطرناک فعل ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن 2 چیزیں جیسے میں نے کہیں کہ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً کوئی 90% ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موٹر بائکس کے اوپر آتے ہیں, وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں اور وہ خود ڈرائیو کر کے آتے ہیں. ان کا ہم کیا کریں, یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں. وہ نہیں رک سکتے. ہم کتنے ناکے لگا لیں گے, ہم کتنے اسٹوڈنٹس کی FIR اور کتنے دن یہ کام ہم کر لیں گے, یہ کارروائی کتنے, یہ اس کا تسلسل کتنا ہم برقرار رکھ پائیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. کتنا تسلسل اس کا برقرار رکھ پائیں گے. روز ناکا لگا ہوا ہے, روز بچوں کو پکڑ کے ہم جیلوں میں ڈالیں گے, کیا یہ ممکن ہے؟ میں آپ لوگوں سے, میرا آپ سے اور آپ ہم پوچھیں ذرا, یہ کوشچن ہے ہمارا, کیا یہ اس کا سلوشن ہے؟ اب دیکھیں آخر میں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں, یہ اویئرنیس دینی چاہیے. کم عمر ڈرائیونگ, انڈر ایج ڈرائیونگ جو ہے یہ جرم ہے. یہ اسکول میں کالجز میں ہمیں کمپین کرنی چاہیے. نمبر 1 اس کے کیمپس کرنے چاہیے, اس کو جناب ہمیں اس کی اویئرنیس کو پمفلنٹ دینے چاہیے, ہمیں جا کے ورک شاپس کرنی چاہیے اس طرح سے سیریس ہو, سنجیدہ ہو کے کہ انڈر ایج ڈرائیونگ جرم ہے. اور اس کو لانگ ٹرم ہمیں لے کے چلنا چاہیے, ایک سٹینڈرڈ کے اوپر جا کے ایک ہم ایڈجسٹ کریں کہ یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں اور ان کو ہم نے فوری طور پہ اگر ہم یہ کہیں, چاہے ہم دیکھیں جیسے نقصان ہوا اس میں 6 کی, اور روزانہ یہ تو رپورٹ ہوا, ہائی لائٹ ہوا, پورے پاکستان کی بات کریں تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے. ایسے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, رکشہ الٹ گیا, رکشے کے ساتھ موٹر بائک الٹ گئی, جس طرح یہ فوک کا کے سیزن شروع ہو جانا, یہ ہوتا ہے. لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پہ ہم کہیں کہ جناب 1 ہفتے میں 10 دنوں میں ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. تو میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس امید کے ساتھ اور ہمیں اس عزم کے ساتھ اس اویئرنیس کو عام کرنا ہے جی. اور یہ اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اسٹوڈنٹ سب سے ہمارے مین یعنی کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. ہمیں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے, ان کو ذہنی طور پہ بھی ذرا ان کو تیار کرنا چاہیے. تو آخر میں ہمیں اپنے کمنٹس میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.